بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لفظ غریب کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو ائمہ محدثین نے بیان کیا ہے اس پر ہم کچھ تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات لغوی معنی۔ لفظ غریب کا لغت میں معنی ہے منفرد، منفرد کے معنی میں جو شخص اپنے رشتہ داروں سے دور ہو اسے بھی غریب کہا جاتا ہے، مسافر کے معنی میں۔ لسان العرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 639 میں ہے یہ بات۔ اصطلاحی غریب کیا ہے؟ حدیث کے اندر کسی طبقہ میں راوی منفرد رہ گیا ہو، سند میں جتنے راوی ہیں ایک راوی منفرد ہو یا دو راوی منفرد ہوں یا سارے راوی منفرد ہوں، تو اس انفرادیت کی وجہ سے کہ اس کو بیان کرنے والا کس طبقہ میں صرف ایک راوی ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں غریب۔ ائمہ محدثین رحمہم اللہ اجمعین نے اس پر تفصیلات شیئر کی ہیں۔ پہلے ہم اصطلاحی معنی پر محدثین کے بعد اقوال نقل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امام ابو عبداللہ بن مندہ اصفہانی رحمہ اللہ نے فرمایا، امام ابن مندہ مشہور امام، الغریب من الحدیث کا حدیث زہری و قتادہ و اشباہہما من الائمہ ممن یجمع حدیثہم اذا انفرد رجل عنہم بالحدیث یسمى غریبا۔ ہمارا مقصود یہ ہے، یہ الفاظ ہیں اذا انفرد رجل عنہم بالحدیث یسمى غریبا، جب کوئی راوی ان محدثین سے اکیلا حدیث بیان کرے تو اسے غریب کہا جائے گا، اس کا نام غریب ہوگا۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ یہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، الحدیث الذی یتفرد به بعض الرواة یوصف بالغریب وکذلک الحدیث الذی یتفرد فیہ بعضهم بأمر لا یذکرہ فیہ غیرہ اما فی متنہ و اما فی اسنادہ۔ یہ مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 270 میں یہ بحث ہے۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ امام ابن مندہ کی تعریف پر فرماتے ہیں، الحدیث الذی یتفرد به بعض الرواة، وہ حدیث جس میں بعض راوی منفرد ہوں، اکیلے رہ جائیں، تو اسے لفظ غریب سے بیان کیا جائے گا، متصف کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں کوئی راوی کسی معاملے میں منفرد رہ جائے، جسے اس کے سوا کسی نے ذکر نہ کیا ہو، یعنی ایک راوی ہے وہ ایسی چیز ذکر کرتا ہے کہ دوسرے راوی، دوسرے اس کے کلاس فیلو وہ بیان نہیں کرتے، تو اسے بھی غریب کہا جائے گا۔ یہ تفرد خواہ متن میں ہو یا اسناد میں اسے غریب کہا جائے گا۔ اسی طرح امام بدر الدین ابن جماعہ رحمہ اللہ نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ میں الحدیث الغریب کی تعریف کی ہے اپنی کتاب المنہل الروی صفحہ نمبر 55 میں۔ امام ابن جماعہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، الحدیث الغریب هو من فرد واحد بروایتہ او بروایت زیادت فیہ اما یجمع حدیثہ کالظہر فی المتن والسند۔ غریب حدیث اسے کہیں گے جس میں ایک راوی اپنی روایت میں منفرد ہو، اکیلا ہی بیان کرے،
یا ایسے شخص کی روایت کے متن اور سند میں اضافے کے سلسلے میں منفرد ہو جس کی حدیثیں جمع ہوتی ہیں، جیسے زہری وغیرہ۔ یعنی ابن صلاح رحمہ اللہ کی تعریف اور ابن جماعہ کی تعریف میں کوئی فرق خاص نہیں ہے، بلکہ ابن جماعہ رحمہ اللہ نے امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی تعریف کو ہی آسان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے بھی یعنی غریب کی تعریف میں امام میانجی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہو ما شذ طریقہ ولم یعرف راویہ بکثرت روایہ۔ یہ فتح المغیث سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 10 ہے۔ یعنی وہ حدیث جس کا سلسلہ شاذ ہو اور اس کا راوی کثرت روایت کے لیے معروف نہ ہو۔ یعنی ایک وہ راوی ہے جو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور ایک وہ راوی ہے جو صرف ایک آدھی حدیث بیان کرتا ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ اس کے آگے یہ بھی بحث کرتے ہیں، اسی بحث میں غریب حدیث اجنبی انسان کی طرح ہوتی ہے، جس طرح شہر میں انسان کی اجنبیت حقیقی ہوتی ہے کہ اسے بالکل کوئی نہیں جانتا، یعنی کبھی تو حقیقی اجنبیت ہوتی ہے لیکن کبھی اضافی ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ اسے کچھ پہچانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ پھر اس معرفت میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اور مساوی بھی۔ یہی معاملہ حدیث کے ساتھ ہے، یعنی یہی معاملہ غریب حدیث کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غریب حدیث کی اقسام سے متعلق محدثین رحمہ اللہ نے بڑی مفصل بحثیں کی ہیں۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے صحیح اور غیر صحیح کی تقسیم کی ہے، یعنی غریب صحیح بھی ہوتی ہے اور غریب ضعیف بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہی خلاصہ ہے کہ کتنی ہی متفقن علیہ حدیثیں غریب ہیں، کتنی صحیح بخاری کی حدیث غریب ہیں، کتنی صرف صحیح مسلم کی حدیث غریب ہیں۔ یعنی صحیح حدیث بھی غریب ہو سکتی ہے، حسن حدیث بھی غریب ہو سکتی ہے، اور ضعیف حدیث بھی غریب ہو سکتی ہے، منکر جھوٹی من گڑت روایت بھی غریب ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ غریب حدیث کوئی ضعیف روایت ہوتی ہے یا غریب حدیث ہمیشہ صحیح ہی حدیث ہوتی ہے، ایسا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ غریب حدیث جو غیر صحیح ہے اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْغَرَائِبِ، یعنی ضعیف حدیثیں اکثر طور پہ غریب ہی ہوتی ہیں، غرائب ہوتی ہیں۔ اس کی تائید میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں ابن صلاح رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا تکتبوا هذه الاحاديث الغرائب فانها مناکیر وعامتها عن الضعفاء، یہ غریب احادیث نہ لکھا کرو کیونکہ یہ منکر کی قسموں میں سے ہیں اور ان کی اکثریت ضعیف راویوں سے مروی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قول مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 271 میں ہے، اسی طرح دیگر کی یہ کتاب میں بھی ہے۔ اسی طرح ائمہ محدثین نے غریب حدیث کی بڑی زیادہ مذمت کی ہے، بہت زیادہ اقوال ہیں۔
امام زہری رحمہ اللہ نے علی بن حسین سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا لیس من العلم ما لا یعرف انما العلم ما عرف وتواتأت علیہ. اللہ اکبر. غیر معروف علم نہیں، بے شک علم وہ ہے جو معروف ہو، جس پر عام علماء متفق ہوں. یہ قول شرح الترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 407 میں ہے. امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے الترمذی کی شرح میں اس موقع پہ کافی زیادہ اقوال نقل کیے ہیں، جن میں سے کچھ ہم بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. بلکہ بطور فائدہ یہ بھی عرض کر دوں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں لفظ غریب کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے. تو امام ترمذی کے ہاں غریب سے کیا مراد ہے؟ یہ اہم اصول امام ترمذی رحمہ اللہ نے بذات خود العلل الترمذی العلل الصغیر للترمذی میں ایک مستقل فصل قائم کر کے غریب حدیث پر بحث لکھی ہے، اس کی اقسام پر بحث کی ہے. انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہم وہ بھی ذکر کریں گے بالتفصیل. اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا غریب حدیث کی مذمت میں، تو اس کی شرح میں تفصیل میں امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے متعدد محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں. یہ کتاب اس لائق ہے اس کو بارہا پڑھا جائے، یعنی علوم حدیث کا شوقین طلب حدیث کا طالب علم پر فرض ہے کہ وہ شرح الترمذی ابن رجب کو بارہا پڑھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اس کی میں نے اردو میں شرح بھی لکھی ہے، اللہ زندگی دے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم شائع کریں گے. علل الصغیر ترمذی کی شرح فتح الرحیم الکبیر شرح علل الصغیر کے نام سے ہم وہ شائع کریں گے انشاءاللہ. وہاں بھی یہ سارے اقوال موجود ہیں. امام زہری رحمہ اللہ امام مالک کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا شر العلم الغریب وخیر العلم الظاہر الذی رواه الناس. یہ قول بھی شرح الترمذی میں موجود ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 407 ہے. بدترین علم غریب علم ہے. اللہ اکبر. اور اچھا علم خیر و بلائی والا علم ظاہر علم ہے جسے لوگوں نے روایت کیا ہو. سبحان اللہ. آج جس دور میں ہم ہیں، ہمارے اساتذہ بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ علم لینے سے پہلے دیکھیں آپ کیسے علم لے رہے ہیں، وہ معروف بندہ ہے یا مجہول بندہ ہے، اس کے شیوخ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں، اس کی خدمات کیا ہیں، تصنیفی خدمات. جب یہ تینوں چیزیں ہم دیکھیں گے، سب سے پہلی بات جس سے ہم علم لینا ہے اس کے شیوخ کون ہیں، اساتذہ کون ہیں، پھر اس کے طلبہ کون ہیں، مشہور تلامذہ کون ہیں، جن کو دیکھ کر ہم اس کے منہج کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر تیسری بات اس شخص کی تصنیفی خدمات کیا ہیں. یہ وہ تینوں اہم چیزیں ہیں جس سے کسی بھی انسان کا منہج ہم معلوم کر سکتے ہیں. غیر معروف شخص سے علم لینا سراسر گمراہی ہے. پہلے پوچھا جائے کہ فلاں شخص کیسا ہے، علماء سے تحقیق کی جائے، اس کے بعد علم لیا جائے، اور یہ بڑا ضروری ہے. مجھے اس موقع پہ فضیلت الشیخ المحدث عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، امام اہل سنہ، امام اہل الحدیث، ہمارے دور کی عقیدہ منہج کے امام، انہوں نے بہت اچھی بات کہی اپنے ایک درس میں کہ علم کیسے لیا جائے. علم لینے سے پہلے دیکھو یہ شخص معروف ہے یا مجہول ہے، مجہول سے بچو. اور یہ جو غریب کی مذمت میں محدثین کے اقوال میں نقل کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل کا قول، علی بن حسین کا قول، امام مالک کا قول، یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب علم لینا ہے تو معروف سے علم لینا ہے، مجہول سے علم نہیں لینا. تو آگے ہم انشاءاللہ اس طرح ایک ایک بحث کو الگ الگ انداز میں
آسان اور مختصر طریقے میں ہم بیان کریں گے۔ جو ہم حوالے دے رہے ہیں تو میری گزارش ہے یہ سارے حوالے خود چیک کیے جائیں، شاملہ ہے PDF ہیں، کتابیں ہر لحاظ سے دستیاب ہیں نیٹ پر، ان سے ہیلپ لی جائے، تو جہاں کہیں ہمیں غلطی لگے ہماری اصلاح بھی کی جائے، اور مزید کوئی